الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد۔ محترم حاضرین اور ناظرین کرام، ہم اور آپ اللہ کی توفیق سے مسلسل کتاب التوحید کو پڑھ رہے ہیں اور اس کتاب کے اسباق کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتہ ہم لوگوں نے یہ باب پڑھا تھا، باب من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب۔ باب من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص توحید خالص پر عمل پیرا ہوا یا ہوتا ہے وہ بلا حساب جنت میں داخل ہو۔ گزشتہ سے بتلایا تھا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا احسان کرے گا اور اتنا انعام دے گا اللہ تعالیٰ کہ آخرت میں ان کا حساب نہیں۔ دنیا میں کیا کچھ کیا، کوئی اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھے گا، بلا پوچھ پاچھ کیے ایسے لوگ کہاں چلے جائیں گے؟ جنت میں۔ اور وہ حدیث آئی تھی ہمارے سامنے، لمبی حدیث تھی کہ آخر وہ کون لوگ ہوں گے جو بلا حساب کے آخرت میں جنت میں چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ اخیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث پڑھ رہے تھے، جو حدیث مکمل نہیں ہوئی تھی، خلاصہ میں نے اخیر میں پیش کر دیا تھا، لیکن جو حدیث تھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوردت علی الامم فرأیت النبی وماہ الرہت۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر ایسی امتیں پیش کی گئیں، اوردت علی الامم، میرے اوپر کیا ہے؟ امتیں پیش کی گئیں، کئی امتیں، بہت سارے نبیوں کی الگ الگ امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی گئی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں فرأیت النبی ومعہ الرہت، تو ہم نے ایک نبی کو دیکھا جس کے پاس، جس کے ارد گرد، جس کے پاس کیا ہے؟ لوگوں کی ایک بڑی جماعت، ایک بڑی جماعت تھی، بڑی امت تھی، یعنی ان کے ماننے والوں کی اور ان کی پیروی کرنے والوں کی بڑی جماعت تھی اس نبی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا والنبی ومعہ الرجل، کہ ہم نے ایک ایسے نبی کو بھی دیکھا کہ جس کے ماننے والے صرف کتنے تھے؟ ایک تھے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ حق کی پہچان افراد سے نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ زیادہ لوگ جن کے ماننے والے وہ ناحق پر، اور حق پر رہنے والے کیا ہے؟ ہمیشہ کم رہتے ہیں، ہمیشہ کم رہتے ہیں۔ میں نے یہ بتلایا تھا، اسی کی مثال ہی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ نبی ہیں اور ان کی دعوت سچی ہے، مبنی بر حق ہے۔ نبی کوئی غلط دعوت دے سکتے ہیں، غلط پیغام دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، لیکن کتنے لوگ ان کی بات مانے؟ صرف ایک۔ آج یہی کیا ہے، ہر گاؤں میں، ہر معاشرے میں دیکھ لیجئے، علماء خطبہ کی تقریر ہوتی ہے اور سننے والے کتنے لوگ؟ اسی بستی کی بات دیکھ لیجئے، یہ اس محلے میں اتنے سارے لوگ ہیں، حق کو سننے والے کتنے لوگ ہیں موجود؟ چند لوگ ہوتے ہیں، حق پر چلنے والے چند لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس سے آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ جو حق پر ہے وہ غلط ہے، نہیں۔ تو حق کو لوگوں کی تعداد سے تولا نہیں جاتا، حق کو لوگوں کی تعداد سے، کثرت سے، کہ فلانا آدمی کے ساتھ بہت زیادہ لوگ ہیں تو گویا کیا وہی سچ ہے، وہی حق ہے، یہ کوئی ضروری کیا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ومعہ الرجل، کہ میں نے ایسے نبی کو بھی پایا، دیکھا، جن کے ماننے والے، جن کے ساتھ چلنے والے صرف ایک آدمی تھے۔ کہتے ہیں والرجلان، ایک آدمی تھے یا دو آدمی؟ کہا والنبی ولیس معہ احد، اللہ کے نبی یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے ایسے نبی کو بھی دیکھا، اللہ کے نبی کے بھیجے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اللہ کی بات بتا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ولیس معہ احد، کہ ایسے نبی کو بھی میں نے دیکھا جن کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔
یعنی جن کی بات ماننے والا کوئی نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، آگے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذ رفع لی سواد عظیم فظننت انہ امتی، کہ پھر کیا ہے، میرے سامنے ایک بڑی جماعت کیا ہے پیش کی گئی، لوگوں کی ایک کثیر تعداد پیش کی گئی۔ کہتے ہیں میں نے یہ خیال کیا کہ یہ میری امت ہوگی۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بڑی جماعت کو دیکھ کر، بڑی تعداد کو دیکھ کر اللہ کے نبی خوش ہو رہے ہیں کہ میرے ماننے والے ہوں گے۔ کہتے ہیں فظننت انہم امتی فقیل ھذا موسیٰ وقومہ، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتلایا گیا کہ یہ موسیٰ اور ان کی قوم کے لوگ، جو نبی ہیں وہ موسیٰ ہیں، اور جو لوگ بڑی جماعت میں جو لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ اللہ کے نبی آگے کہتے ہیں فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، پھر میں نے دیکھا تو پھر ایک بڑی جماعت نظر آئی موسیٰ علیہ السلام کی امت کے علاوہ، تاکہ پھر جب میں نے دیکھا تو ایک بڑی جماعت، بڑے انبوہ کو دیکھا، بڑی جماعت کو دیکھا، فَقِيلَ لِهَٰذِهِ أُمَّتُكَ، تو فرشتوں نے بتلایا کہ یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، اے اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی کو یہ بھی بتلایا گیا کہ وَمَعَهُمْ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، کہ یہ آپ کی امت کے جو لوگ ہیں نا، ان میں 70,000 ایسے لوگ ہوں گے۔ کتنے؟ 70,000 لوگ، جی، کہا وَمَعَهُمْ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بغیر حساب ولا عذاب۔ آپ کی اس امت میں، بڑی امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب اور عذاب کے کہاں جائیں گے؟ یدخلون الجنہ، جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی کو بتلایا گیا، کہتے ہیں ثم نہد، اللہ کے نبی نے یہ باتیں بیان کی، یہ حدیث سنائی اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو، ثم نہد، اور یہ بات بتلا کر اللہ کے نبی کیا کھڑے ہو، فدخل منزلہ، اور اپنے گھر میں چلے گئے۔ یہ بات بتلائی کہ 70,000 لوگ میری امت کے ایسے ہوں گے جو بلا حساب کے اور بلا عذاب کے کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ اور یہ بات بیان کر کے اللہ کے نبی اٹھے اور اپنے گھر میں چلے گئے۔ فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ، جب اللہ کے نبی گھر میں چلے گئے تو جو صحابہ کرام تھے آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ آخر کون لوگ ہوں گے جو 70,000 ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نہ ان کا حساب لے گا نہ ان کو عذاب دے گا، بلا عذاب بلا حساب کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر لے گا۔ کہتے ہیں ثم نہد فدخل منزلہ فخاض الناس فی اولئک فقال بعضهم، لوگوں نے الگ الگ باتیں کہیں، ہو سکتا ہے یہ لوگ ہوں وہ لوگ ہوں، فقال بعضهم فلعلهم الذین صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض صحابہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ 70,000 وہ لوگ ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں۔ اور اس سے پہلے میں نے بتلایا آپ لوگوں کو صحابہ کس کو کہتے ہیں، صحابی، اور صحابہ کس کو کہتے ہیں میں نے بتلایا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی حالت میں، سن لیجئے صحابی کس کو کہتے ہیں، صحابی اس آدمی کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھا، کس کو دیکھا ہو؟ اللہ کے رسول کو دیکھا ہو، اور ایمان ہی کی حالت میں اس آدمی کی موت بھی ہوئی ہو، ایسے کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں۔ اور نبیوں کے بعد یاد رکھیے، نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا درجہ اس امت میں اگر کسی کو حاصل ہے، اس دنیا میں اگر کسی کو حاصل ہے تو کن کو حاصل ہے؟ صحابہ کو، جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، ان کی باتوں کو مانا، ان کے کہے ہوئے پر چلے وہ لوگ۔ خیر، تو بعض صحابہ نے کہا فَلَعَلَّهُمْ الَّذِينَ صَحِبُوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہو سکتا ہے یہ 70,000 وہ لوگ ہوں جو اللہ کے نبی کے صحابہ ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمْ الَّذِينَ أُولِدُوا فِي الْإِسْلَامِ، ہو سکتا ہے کہ 70,000 وہ ہوں جن کی پیدائش کیا ہے؟ اسلام کی حالت میں ہوئی ہو، جو اسلام میں پیدا ہوئے ہوں، حالت اسلام میں پیدا ہوئے ہوں، وہ لوگ ہوں جو جنت میں جائیں گے بلا حساب اور عذاب کے۔ کہا کہ فَلَعَلَّهُمْ الَّذِينَ أُولِدُوا فِي الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا،
ہاں وذکروا اشیاء کہ جو حالت اسلام میں پیدا ہوئے ہوں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دیا ہو، ایسے لوگ ہوں گے۔ اور دیگر صحابہ کرام نے دیگر کیا اپنا خیال پیدا کیا، یہ لوگ ہو سکتے ہیں، وہ لوگ ہو سکتے ہیں۔ وذکروا اشیاء، جب ساری باتیں ہو رہی تھیں تو اللہ کے نبی آئے، یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، 70,000 جنت میں بلا حساب عذاب کے جانے والے وہ لوگ ہو سکتے ہیں، وہ لوگ ہو سکتے ہیں۔ اسی اثنا میں، اسی دوران اللہ کے نبی اپنے گھر سے پھر وہیں پہ آئے جہاں پہ صحابہ کرام موجود تھے۔ فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبروہ، اور جب اللہ کے نبی آئے تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم لوگ کیا ہے اس سلسلے میں یہ گفتگو کر رہے تھے، یعنی ہم لوگ کی رائے یہ تھی، ہم لوگوں کی یہ رائے تھی کہ فلاں لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے بلا حساب اور عذاب کے، فلاں لوگ ہوں گے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو بتلایا تو اللہ کے نبی نے کہا سنو ہم بتلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سنو ہم بتلاتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو بلا حساب 70,000 جو بلا حساب اور عذاب کے جائیں گے۔ کہتے ہیں فقال هم الذین لا یسترقون، کہا اللہ کے نبی نے کہ وہ لوگ ہوں گے 70,000 بلا حساب اور عذاب کے جنت میں جانے والے جو دم نہیں کراتے، لا یسترقون، بیمار ہوتے ہیں تو دم نہیں کراتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا یقطعون، اور وہ لوگ ہوں گے جو اپنے جسموں کو داغنے کے قائل نہیں۔ بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو اپنے جسم کو داغتے ہیں، پاستے ہیں، زخمی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ولا یقطعون، کہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے جسموں کو داغتے نہیں ہیں۔ اور کہا اللہ ولا یتطیرون، اور وہ لوگ ہوں گے جو وہ فال لیتے ہیں، جو فال لیتی کہ یہ فلاں جانور ہے، میں نے بتایا تھا گزشتہ ہفتے، فلاں جانور ہے، فلاں پرندہ ہے، ادھر جائے گا تو یہ مطلب ہے، ادھر جائے گا تو یہ مطلب ہے، فلاں جانور ہے، بلی اگر گزر گئی تو اس کا یہ مطلب ہے، کوا بول دیا اس کا یہ مطلب ہے، کاگ بول دیا اس کا یہ مطلب ہے، گیدڑ بول رہا ہے یہ مطلب ہے، مرغا مرغی بول رہی یہ مطلب ہے، کوا بول رہا ہے تو کوئی آئے گا، یہ چھچھندر بول رہا ہے تو یہ مطلب ہے۔ ہوتا ہے نا، عورتیں گھر میں کہتی ہیں نہیں کہتی ہیں، یہ سب غلط ہے، یہ سب کیا ہے؟ غلط ہے۔ کسی کے پرندہ کے بول دینے سے کچھ نہیں ہونے جانے کو ہے، پرندہ کی بولی ہے بولتا ہے، وہ جانور کی بولی ہے بولتا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے اس دنیا میں کوئی بھی چیز کیا نہیں ہو سکتی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے چاہے بغیر، یاد رکھ لیجئے، بچے بھی سنیں، غور سے سنیں کہ اس دنیا میں اللہ کے چاہے بغیر کوئی چیز کیا ہے نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ اگر گھر میں آپ لوگ سنتی ہیں کہ فلاں بول دیا تو یہ ہوگا، تو یہ سب پہ اعتماد اور بھروسہ کیا ہے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے وہی کہا کہ جنت میں جو 70,000 لوگ جائیں گے کون لوگ ہوں گے؟ جو بدفعالی نہ کرتے ہوں گے، بدفعال نہ لیتے ہوں گے، نہ نکالتے ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور 70,000 بلا عذاب اور حساب کے جنت میں جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو ہر حال میں کس پر بھروسہ کرتے ہوں گے؟ اللہ پر۔ ہم مسلمان ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، ہم قرآن ماننے والے ہیں، ہم حدیث ماننے والے ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، اور تمام مسلمانوں کا، تمام مومنوں کا، ہمارا اور آپ کا کس پر بھروسہ ہونا چاہیے؟ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جب اللہ کے نبی نے یہ بات بتلا دی کہ 70,000 کون لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے بلا حساب اور عذاب کے، تو اسی مجلس میں ایک صحابی موجود تھے، اسی مجلس میں جہاں اللہ کے نبی یہ بات بتلا رہے تھے، وہیں ایک صحابی تھے جن کا نام کیا تھا؟ عکاشہ تھا۔ کیا نام تھا؟ عکاشہ نام تھا، عکاشہ بن محسن، عکاشہ بن محسن ان کا نام تھا۔ انہوں نے کہا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کر دیجیے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، ان یجعلنی منہم، کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کیا ہے انہی لوگوں میں بنا دے۔ کن لوگوں میں؟ 70,000 لوگوں میں جو بلا حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہاں پر رک کر سوچئے گا تو پتہ یہ چلے گا
کہ اگر کوئی نیک آدمی ہو، ہاں اس حدیث سے یہاں پر یہ استدلال کیا جا سکتا ہے ہاں کہ اگر کوئی آدمی نیک آدمی ہے، ہاں صوم و صلات کا پابند آدمی ہے، ہاں تو اور وہ زندہ ہے، یاد رکھیے زندہ، اللہ کے نبی سے انہوں نے کب کہا؟ جب اللہ کے نبی موجود تھے، سامنے تھے، تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے۔ تو اگر کوئی آدمی نیک آدمی ہے تو آپ بھی اس کے سے کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے کیا کر دیں؟ آپ میرے لیے کیا کر دیں؟ دعا کر۔ کوئی حج کرنے جا رہا ہے، کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہے، زندہ ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ لوگ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا کہ میرے لیے دعا کیجئے گا۔ لیکن بہت سارے لوگ کیا ہے، ہاں مرے ہوئے آدمی سے دعا کرتے ہیں، مرے ہوئے آدمی سے، وہ جائز نہیں۔ اگر کوئی نیک آدمی، یاد رکھیے ہاں وسیلہ کی جو قسمیں ہیں، جو جائز وسیلہ ہے، جو جائز وسیلہ ہے، لوگ آج بہت سارے لوگوں کا وسیلہ پکڑتے ہیں نا، مردوں کا وسیلہ۔ ہاں لوگ کہتے ہیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بلا سیڑھی کے نہیں جا سکتے، ہاں بلا سیڑھی کے نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو سیڑھی کی ضرورت ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کسی طرح کی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ بلائیے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ کی بات کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شہرک سے بھی زیادہ کیا ہے، ہم سے اور آپ سے کیا ہے، قریب ہے۔ تو بہت سارے لوگ کیا مردے کے ذریعے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، قبر والوں کے ذریعے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، پیر مرید فقیر کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کے سہارے کی، اللہ تعالیٰ کو سہارے کی ضرورت ہے کیا؟ سہارا کس کو، سہارا کون آدمی لیتا ہے؟ سہارا کون آدمی لیتا ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے نا۔ ہم کو اور آپ کو سہارے کی ضرورت ہے، ہم کمزور ہیں، ہمارے دیکھنے کی صلاحیت محدود ہے، ہمارے چلنے کی صلاحیت محدود ہے، ہمارے کسی کام کرنے کی صلاحیت محدود ہے۔ اس مسجد کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہم نہیں جانتے، کون کیا ہے ہنگامہ کر رہا ہے، کون جا رہا ہے، نظر آ رہا ہے؟ نہیں ہے نظر آ رہا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہی ہے؟ ہاں نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے کوئی چیز اوجھل ہے، پنہا ہے؟ نہیں ہے اوجھل۔ تو اللہ تعالیٰ کو ذریعے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن جو جائز کیا ہے، وسیلہ ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی نیک آدمی ہے، زندہ، مردہ نہیں، کان کھول کر سن لیجیے، زندہ، اگر کوئی زندہ ہے تو آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی سے اس صحابی نے کیا کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجیے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی کو ادعوا اللہ یجعلنی منہم، اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میرا بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے، شمار انہی 70,000 لوگوں میں۔ کتنے خوش نصیب ہیں یہ صحابی۔ دیکھیے نا، اللہ کے نبی نے کیا کہا، قال انت منہم، اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ تم انہی لوگوں میں سے ہو۔ کتنے خوش نصیب ہے یہ آدمی، دیکھیے غور کیجئے گا تو کتنا خوش نصیب ہے یہ صحابی، کتنے خوش نصیب ہے جن کو اللہ کے نبی اس دنیا ہی میں زندہ ہیں، زندہ ہوتے ہوئے کیا جنت کی خوشخبری دی جا رہی کہ تم جنتی ہو۔ 70,000 میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جنتی، جنتی ہیں میرے بھائیوں۔ خیر، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا قال انت منہم ثم قام رجل آخر، پھر اس صحابی کے دیکھا دیکھی کیا ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے۔ بات جنت میں جانے کی ہو رہی نا، کون نہیں چاہے گا جنت میں ہم بھی چلے جائیں؟ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی خیر کا کام ہے، کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو آدمی کو اس میں جلدی کرنی چاہیے، کوشش تو کریں، اگرچہ آپ کو وہ چیز نہ ملے لیکن کوشش کرنے کا۔ اگر یاد رکھیے، میں یہاں پہ بہت ایک نقطے کی بات بتا رہا ہوں، اگر آپ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، یاد رکھیے نیکی کا ارادہ کریں۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی آدمی کا یہ ارادہ کرے آج رات میں کہ ہمیں آج رات میں اٹھ کر کیا ہے، تہجد کی نماز پڑھنی۔ کیا پڑھنی؟ تہجد کی نماز پڑھنی۔ ارادہ کر رہا ہے، اور ارادہ نہیں کہ صرف کا جھوٹا ارادہ نہیں، اس کے لیے آدمی کو محنت بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ارادہ اگر ہے تو ارادہ قوی ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، دھوکہ دینے والا ارادہ نہیں۔ اگر کوئی آدمی کیا ہے سچا ارادہ کر لے کہ آج میں رات میں 12 بجے 1 بجے 2 بجے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھوں، ارادہ اس نے کیا، ابھی سے ارادہ کر لیا اس نے، لیکن ایسا ہوا اتفاق سے کہ وہ نہیں جگ سکا، نیند نہیں کھلی اس کی، نہیں بیدار ہوا، تہجد نہیں پڑھ سکا۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، اگر اچھا ارادہ بھی ہم اور آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے دیتا ہے۔ اگرچہ آپ بیدار نہیں ہوئے، آپ نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی، لیکن آپ نے اچھا جو ارادہ کیا تھا، نیک ارادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے گا، ثواب دے گا۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، اس مہربانی پر بھی غور کیجئے
کہ اگر آپ نے برا ارادہ کیا، اگر آپ نے کوئی غلط ارادہ کر لیا ہے، ہاں غلط ارادہ، تو اللہ اس میں بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ اگر آپ نے غلط ارادہ کیا ہے اور لیکن جب تک آپ اس غلط کو نہیں کر لیجئے گا، چاہے اس غلطی کا تعلق زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو، پاؤں سے ہو، جب تک وہ غلط کام آپ سے ہو نہیں جائے گا، جب تک اللہ تعالیٰ گناہ نہیں لکھتا ہے۔ کتنا مہربان ہے، دونوں میں مہربانی ہے۔ خیر کا ارادہ کر رہے ہیں، نہ کریں تو ثواب، اور اگر برا ارادہ کر رہے ہیں، شر کا ارادہ کر رہے ہیں، گناہ کا ارادہ کر رہے ہیں، جب تک نہیں کیجئے گا تو اللہ تعالیٰ گناہ آپ پر نہیں لکھے گا، آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ تو دونوں طرف، دونوں میں خیر ہے، دونوں میں بھلائی ہے، دونوں کے سلسلے میں اللہ کی رحمت نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے میرے بھائیوں۔ تو دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دیجئے، اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ میرا بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے، مجھے بھی 70,000 لوگوں میں داخل کر لے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا سبقک بہا عکاشہ، سبقک بہا عکاشہ، کہ اس معاملے میں، یعنی اس معاملے میں، اس قضیے میں تم سے کیا ہے، عکاشہ آگے بڑھ گئے، عکاشہ آگے بڑھ گئے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ نیکی کا کام ہو، بھلائی کا کام ہو تو آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے، آگے بڑھ کے اگر کر لیجئے گا تو آپ قسمت ہیں، اگر پیچھے رہ جائیں، مثال کے طور پہ یہ رمضان ہے، آنے والا رمضان ہے نا، چند دنوں کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا، خیر کا مہینہ ہے، بھلائی کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ ہر آدمی کو نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں آئندہ رمضان بھی ہمیں ملے نہ ملے۔ کتنے لوگ محلے میں رہے ہوں گے نا، گاؤں میں، اپنے گاؤں میں، پچھلے سال تھے، اس سال ہیں کیا؟ اس سال رمضان نصیب نہیں ہے، پتہ نہیں آئندہ سال ہو نہ ہو۔ اس لیے نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی ہم جوان ہیں، ٹھیک ہیں، تندرست ہیں، اس مرتبہ ہم تراویح چھوڑ دیتے ہیں، اس مرتبہ ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ابھی تو لمبی زندگی باقی ہے۔ اور شیطان دھوکہ دیتا ہے نا، اس طرح کی بات دل میں آتی ہے، اس مرتبہ تراویح چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، سحری چھوڑ دیتے ہیں، اور آئندہ سال ہم لوگ کر لیں گے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب نیکی کا وقت آ جائے، غور سے سنیے، اگر نیکی کا آپ کو موقع مل رہا ہے تو آپ اس نیکی کے موقع کو ٹالنے کی کوشش نہ کیجیے۔ پتہ نہیں، آپ کو کیا پتہ ہے، ہمیں کیا پتہ ہے کہ آئندہ رمضان کیا ہے، ہماری قسمت میں ہے یا نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کیا ہے، وہ باتیں تھیں کہ اگر ہم اور آپ توحید پر عمل کریں گے، یاد رکھیں توحید پر عمل کریں گے، اور توحید کے بارے میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے توحید۔ ہمارے تمام اعمال کا دار و مدار اور انحصار، نیکی اور ثواب کا انحصار توحید پر ہے۔ اگر توحید نہیں ہے تو اسلام نہیں، توحید نہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اگرچہ آپ لاکھ کہہ لیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن توحید نہیں ہے تو ہمارا نہ عمل ہے اور نہ ہمارے اندر اسلام۔ اگر ہم توحید پر عمل کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے بعد ایک دوسرا جو بہت ہی اہم باب، چھوٹا سا باب ہے، بیان کیا ہے، باب الخوف من الشرک۔ توحید کی بات آ گئی، ایک اللہ کی، خالص ایک اللہ کی عبادت کی بات آ چکی ہے، اور میں نے بتلایا تھا کہ توحید کی ضد اور توحید کے منافی جو چیز ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے، شرک۔ یاد رکھ لیجئے، توحید خالص ایک اللہ کی عبادت کو کہتے ہیں، اور خالص ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے کو کیا کہا جاتا ہے، شرک۔ کیا کہا جاتا ہے، شرک کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، توحید سب سے بڑی نیکی ہے۔ توحید کیا ہے، سب سے بڑی نیکی ہے، اور شرک کیا ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کیا ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باب قائم کیا، باب الخوف من الشرک، کہ آدمی کو شرک سے ڈرنا چاہیے۔ آدمی کو، ہم کو، آپ کو، سب کو، مرد ہو عورت ہو، سب کو کس سے ڈرنا چاہیے، شرک سے ڈرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس باب میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی ایک آیت اور چھوٹی چھوٹی 2-3 حدیثیں بیان کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس آیت کو میں بار بار پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے، اور مستقل یہاں پر یہ آیت آئی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے ساتھ کیا کرے، شرک کرے۔ ابھی بتلایا گیا نا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو معاف نہیں کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ کیا شرک کرتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کو کرتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ ایسے مرد کو معاف کرے گا، نہ ایسی عورت کو معاف کرے گا، نہ ایسے نوجوانوں کو معاف کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اگر شرک کے علاوہ کوئی گناہ ہے تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے، اللہ کی مشیت پر ہے۔ اگر شرک کے علاوہ کوئی گناہ ہے وہ بھی کس کے اوپر مشیت پر ہے؟ مشیت ارادے کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارادے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا ہے، نہ معاف کرے۔ لیکن شرک کرتے کرتے کوئی آدمی مر گیا، میں نے اس سے پہلے بھی کہا، شرک کرتے کرتے کوئی آدمی مر گیا اور توبہ نہیں کیا، توبہ، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ عام طور پہ بدعتی کو اور مشرک کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ وہ سمجھتا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم جتنا اچھا کام کر رہے ہیں نا، یہ اہل حدیث لوگ کہاں کام کرے گا، یہ سب تو جہنمی ہے، ایسا لوگ فیل کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے اگر بلا توبہ کے کوئی آدمی مر گیا تو، لیکن دوسرا اگر کوئی گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کیا کرے گا، ہمارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ زبردستی آپ نہیں معاف کروا سکتے، زبردستی معاف نہیں کروا سکتے۔ اگر آپ گنہگار ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو دوسرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ کہتے ہیں اس کے بعد کہ وقال الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام، ایک اور آیت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی سورہ ابراہیم کی، کہا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ ہر باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے۔ آج جو بچے ہمارے برباد ہو رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، ہر آدمی کیا اپنے بال بچے کی شکایت کرتا ہے، ہر آدمی اپنے بال بچے کی شکایت کرتا ہے۔ کیوں بھائی بچے کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے باتیں کیوں نہیں سنتے ہیں؟ ان کو کچھ کہا جاتا ہے کچھ سمجھتے ہیں، نہ اپنے استاد کی بات سنتے ہیں، نہ اپنے باپ کی بات سنتے ہیں، نہ اپنی ماں کی بات سنتے ہیں، نہ کسی بڑے آدمی کی بات۔ بچے کیوں نہیں سنتے ہیں؟ یہ بچے بے ادب کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے بچے کے بے ادب ہونے کی؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حالانکہ ان کو مؤدب ہونا چاہیے، ان کے اندر ادب ہونا چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے، بڑے کی پہچان ہونی چاہیے کہ فلاں آدمی کہہ رہا ہے، ہمارے استاد کہہ رہے ہیں، ہمارے ٹیچر کہہ رہے ہیں، ان کی بات فوراً ہمیں ماننی ہے، ان کے خلاف نہیں کرنا ہے۔ یہ کیوں ہمارا معاشرہ خراب ہوتا جا رہا ہے؟ ہمارے بچے کیوں خراب ہوتے جا رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی غور کیا ہم لوگوں نے؟ اس کی بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ والدین جو ہیں، ماں اور باپ اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے ہیں، بچوں کو نہیں سمجھاتے ہیں، بچے کو نصیحت نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں، اچھائی برائی کے بارے میں نہیں ان کو کنونس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج پورا گھر خراب ہو رہا ہے۔ یہ بچے جو کل بڑے ہوں گے نا، جب بچے ہیں آپ ان کی تربیت نہیں کر سکے، ان کو سمجھا نہیں سکے، جب کیا وہ کچے ہیں، جو سمجھائیں گے سمجھ جائیں گے، تو یہی بچے جب کیا ہے غلط کیا ماحول میں رہ کر بڑے ہوں گے تو کیا بنیں گے؟ اچھے بنیں گے یا برے بنیں گے؟ بھائی ان کو تربیت ہوئی نہیں ہے، ان کو اچھا راستہ دکھلایا ہی نہیں گیا، تو کیسے اچھے بن جائیں گے؟ اگر کوئی کیا پیڑ ہو اور اس کو تراشا نہ جائے، خراشا نہ جائے، اور اس کے کیا ہے جھاڑ جھنجھار کو کاٹا نہ جائے، کھیت ہو اور اس کے اندر کیا ہے اگر پانی نہ دیا جائے اور جو دوسری چیزیں نکل جاتی ہیں اس کی نرائی نہ ہو، تو کیا وہ غلہ اور اناج اگانے کے لائق ہوگا؟ وہ کھیتی اچھی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ یہ بچے سب کیا ہے؟ کھیتی ہیں۔ یہ بچے سب کیا کھیتی ہیں؟ یہ سب چھوٹے چھوٹے پودے ہیں۔ اگر والدین خیال رکھیں گے تو یہ پودا اچھا ہوگا، یہ درخت اچھا ہوگا، جو اس سے کیا ہے خود جس کا درخت ہوگا، جس کے بچے ہوں گے وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے، دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ جب ایک آدمی گاؤں میں اچھا ہوتا ہے، مثال کے طرف جو آپ کے گاؤں کے علماء ہیں، چند لوگ ہیں، تو ان سے خیر پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا ہے؟ اگر ہم اس لائق نہیں ہوتے تو ہم آپ کے یہاں کیسے ہوتے؟ یہاں پہ اس وقت کیسے باتیں بتلا رہے ہوتے؟ تو اگر ایک آدمی اچھا ہوتا ہے تو پورے سماج کو فائدہ ہوتا ہے، پورے گاؤں کو فائدہ ہوتا ہے، پورے محلے کو فائدہ، پورے ملک کو فائدہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو بچے کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف کیا ہمارے ہی بچے، نہیں، بچے سب کے ہوتے ہیں،
ہاں، اور بچے سے سب کو فائدہ ہوگا. کوئی ایک کانڈ کر دے گا پورا گاؤں بدنام ہوگا کہ نہیں بدنام ہوگا؟ خیر میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ کے نبی کے جد امجد ہیں. اللہ کے نبی اسی خاندان سے آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا جو خاندان ہے اسی خاندان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں، اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں. کیا سمجھاتے ہیں سنیے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. آج ہم اپنے بال بچوں کو اگر سمجھاتے بھی ہیں تو کیا ہے؟ دھوکہ بازی کے بارے میں، چیٹنگ کے بارے میں، دغا بازی کے بارے میں، فلانا کو کیسے کیا ہے ڈاؤن کرنا ہے، فلانا کو کیسے دھوکہ دینا ہے، فلانا کی زمین کیسے ہڑپنی ہے، فلانا کا کیسے نقصان کرنا ہے، فلاں کو کیسے گالی دینی ہے. آج والدین اس طرح کی باتیں سمجھاتے ہیں. چوری چماری ڈکیتی کے بارے میں بتلاتے ہیں، فلاں کو بے عزت کر دینا ہے، فلاں کا کالر پکڑ لینا ہے. ایسے اب بے وقوف قسم کے آج کیا ہے والدین سماج اور معاشرے میں. لیکن جو اچھائی ہے اس کے بارے میں نہیں بتلائیں گے. نماز کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں نہیں بتلائیں گے. ابراہیم علیہ السلام دیکھیے کیا کہتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ کے نبی سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے دعا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ اے اللہ وَجْنُبْنِي، مجھے بچا. اپنے بارے میں بھی دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي، کہ اللہ مجھے بچا، وَبَنِيَّ، اور میرے بیٹے کو بچا، اور میری اولاد کو، میرے بیٹوں کو بچا، میری اولاد کو. کس چیز سے بھائی؟ کس چیز کی دعا ہو رہی ہے؟ صرف دنیا داری کی دعا نہیں ہو رہی، تجارت دکان کی نہیں. کہا کہ ان نعبد الاسنام، کہ ہمیں اس بات سے بچا اور ہماری اولاد کو اس بات سے بچا کہ ہم کیا ہے بتوں کی کیا ہے عبادت کریں، یعنی بت پرستی سے بچنے کی دعا کریں. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کس بات کی دعا کر رہے ہیں؟ بت پرستی سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں. اس زمانے میں آپ کو بتلایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو سب سے بڑا کیا ہے گناہ ہوتا تھا سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، کون سا گناہ ہوتا تھا؟ بت پرستی. لوگ بت بناتے تھے، جیسے آج لوگ بناتے ہیں نا، لوگ بت بناتے ہیں، بناتے تھے، اور اسی بت کی، اپنے بنائے ہوئے بت کی کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے. اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں. تو اللہ کے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو اس بت پرستی کے گناہ سے بچا. میرے بھائیوں پتہ یہ چلا دونوں آیتوں سے یہ پتہ چلا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے. شرک بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا. حدیث سن لیجئے جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی. کہا وفی الحدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے صحابہ کو کہ اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. اے میرے صحابہ میں تمہارے حوالے سے تم سے متعلق جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اپنے صحابہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں اس امت میں شرک ہے ہی نہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس امت میں شرک ہی نہیں ہے. یہ جو اہل حدیث لوگ کہتے ہیں شرک کیا ہے، یہ غلط ہے. شرک تو ہے ہی نہیں، پایا ہی نہیں جاتا ہے شرک. اگر بھائی شرک نہیں پایا جاتا ہے تو اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ میں تمہارے حوالے سے جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے، شرک اکبر نہیں. کہا شرک اصغر ہے. شرک اکبر اگر ہو تو پتہ چل جاتا ہے. شرک اکبر ہوگا تو بڑا گناہ ہوگا، بڑا شرک ہوگا تو پتہ چل جائے گا. لیکن اگر چھوٹا شرک ہوتا ہے تو کبھی آدمی کو پتہ نہیں چلتا. چھوٹا اگر شرک ہوتا ہے کبھی کبھار انسان اس میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کا احساس بھی کیا ہے نہیں ہوتا ہے. جب چھوٹے، یہاں پہ یہ بھی قابل غور معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں چھوٹے شرک سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، تو بڑے شرک کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ اس کی سنجیدگی اور اس کی خطرناکی تو اور زیادہ ہوگی نا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ. تو اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی بتائیے شرک اصغر کیا ہے؟ چھوٹا شرک، یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا الریا.
الریا، اللہ کے نبی نے کہا چھوٹا شرک یہ ہے کہ آدمی کیا کرے؟ ریاکاری کرے۔ کیا مطلب ریاکاری کا؟ دکھاوا، نیک کام کرے اور یہ سمجھے کہ ہم کیا ہے فلانا آدمی خوش ہو جائے۔ نماز پڑھے، مثال کے طور پہ نماز پڑھے، اور نماز کیا اللہ کے لیے نہ پڑھے، یا اس لیے پڑھے تاکہ لوگ کیا ہے ہمیں دیکھیں گے، کہیں گے بڑا نیک آدمی ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، ہمیشہ کیا ہے مسجد سے۔ اسی لیے دیکھیے گا بعض لوگ بڑے نمازی ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کیا بہت کیا ہے دیکھیے گا کہ خطرناک قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں، دیکھیے گا کہ بہت نمازی اور کیا ہے دوسرے کا نقصان بھی پہنچانے والے ہوں گے، دوسرے کے ساتھ ظلم کرنے والے ہوں گے، دوسرے کا مال ہڑپنے والے ہوں گے، اور نمازی ہوں گے پانچوں وقت کے، لیکن کیا ہے وہ بہت زیادہ گناہ بھی کرتے ہیں۔ لوگ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا کیا ہے یہ ظالم انسان ہے، لیکن نماز کا دیکھیے گا بڑا پابند ہوتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کہ وہ دل سے نماز نہیں پڑھتا۔ اگر کوئی آدمی دل سے، یاد رکھ لیجئے، اگر کوئی آدمی دل سے نماز پڑھے گا، نماز کی روح اگر پائی جائے گی تو وہ آدمی کبھی برائی کے قریب نہیں جائے گا۔ قرآن نے کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز اگر پڑھیے گا واقعی جو نماز ہے دل سے خشوع خضوع کے ساتھ، تو پھر کوئی آدمی کیا برائی کے قریب جا ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ ظالم کیسے ہوگا؟ بے حیا کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ دل سے نماز نہیں پڑھ رہا، اس کی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اگر نماز قبول ہوگی تو آدمی گناہوں سے دور ہوگا، اس کے اندر تقوی آئے گا، اللہ کا ڈر ہوگا، برائی سے دور رہے گا، اچھا انسان بنے گا۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کے نبی نے کہا اخوف ما خاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریا، تو کہا اللہ کے نبی نے شرک اصغر کے ریا ہے، یعنی دکھاوا ہے کسی بھی نیک عمل میں۔ یاد رکھ لیجیے، صرف میں نے نماز کی مثال دی ہے، یہ مثال روزے سے متعلق بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی آدمی کیا ہے، اب دیکھیے نا کتنے لوگ ایسے مل جائیں گے آپ گاؤں سماج میں، رمضان آنے والا ہے، کہ وہ کیا ہے بھوک اور پیاسے رہتے ہیں، بھوک کو برداشت کرتے ہیں، روزے کے نام پر پیاس کو برداشت کرتے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ یہ کون سا روزہ ہے بھائی؟ یہ کون سا روزہ ہے؟ نماز آپ نہیں پڑھ رہے ہو، آپ قرآن نہیں پڑھ رہے ہو، نماز جو سب سے اہم عبادت ہے، اور کہتے ہو ہم روزے سے ہیں۔ نہیں، اگر واقعی کیا ہے وہ اللہ کا حکم جان کر اگر روزہ رکھتا تو نماز بھی پڑھتا، تو نماز نہیں پڑھتے کتنے کیا ہے روزے دار ہوتے جو نماز نہیں پڑھتے، نوجوان خاص طور سے، وہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے بلا نماز کے روزہ ہو جائے گا۔ حالانکہ بیشتر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ خیر، تو کسی بھی اگر نیک عمل اگر آپ کر رہے ہیں اور مقصد آپ کا یہ ہے کہ لوگ دیکھ لیں، لوگ خوش ہو جائیں، لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہمیں نیک سمجھیں، تو یاد رکھیے کہ جس عمل کے اندر ریا آ جائے، دکھاوا آ جائے، تو اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ اگلی حدیث ایک اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی، کہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار۔ بخاری کی روایت ہے، بہت معروف ہے، خطبہ وغیرہ میں سنتے رہتے ہیں آپ لوگ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ من مات، جو آدمی کیا اس حال میں مرا، وهو يدعو من دون اللہ ندا، کہ زندہ تھا تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بلاتا تھا، کسی اور کو پکارتا تھا، کسی اور کی عبادت کرتا تھا، کسی اور سے دعا کرتا تھا۔ دعا بھی عبادت ہے نا، یاد رکھیں، دعا بھی عبادت ہے، اور دعا ہمیں کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے کرنی ہے، درگاہ مزار پر نہیں، درگاہ مزار والے سے نہیں، قبر والے سے نہیں، دعا کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے کرنی ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، کہ اگر کوئی آدمی اس حال میں مرا کہ وہ کسی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا تھا، تو اس آدمی کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جنت میں یا جہنم میں؟ جہنم میں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دخل النار۔ تھوڑا سا غور یہاں پر رک جائیے گا اور غور کر لیجئے گا کہ آج اتنے لوگ، اتنے مسلمان، اتنی سب سے زیادہ درگاہ پہ جانے والی کون ہوتی ہیں؟ مرد ہوتی ہیں یا عورتیں ہوتی ہیں؟ عورتیں ہوتی ہیں نا، مرد بھی ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ عورتیں پائی جاتی ہیں جو درگاہ پہ، مزار پہ، قبر والوں کو جا کر بلاتی پکارتی ہیں، ان کے واسطے سے دعا کرتی ہیں۔
میرے بھائیوں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی آدمی غیر اللہ سے دعا کرتا ہے اور مر جاتا ہے دخل النار، تو ایسا آدمی جہنم میں داخل ہو۔ آخری حدیث جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، اور بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ۔ اللہ کے نبی نے بڑی بات بتائی، کہا من لقی اللہ، کہ جو آخرت میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا، اس حال میں لا یشرک بہ شیئا، کہ اس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، یعنی شرک نہ کیا ہوگا۔ یعنی اگر ہم اور آپ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملیں گے کہ دنیا میں ہم نے شرک کا گناہ نہ کیا ہوگا، شرک کا ارتکاب ہم نے نہ کیا ہوگا، تو دیکھیے انعام کیا دے گا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ پرائز کیا دے گا، انعام بدلہ کیا دے گا، دخل الجنہ۔ ایسے لوگ کہاں جائیں گے؟ جنت۔ توحید کی برکت ہے، ایک الخالص، ایک اللہ کی عبادت کی برکت ہے کہ ایسے لوگ کیا ہے؟ جنت میں جائیں گے۔ اور آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں وَمَن لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ، اگر کوئی آدمی آخرت میں اس حال میں اللہ سے ملے گا، اس حال میں اس کی ملاقات ہوگی کہ دنیا میں وہ شرک کرتا تھا، دنیا میں کیا کرتا تھا؟ شرک کرتا تھا۔ عبادت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یاد رکھ لیجیے، عبادت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اگر وہ عبادت ہے، اگر آپ اس عبادت کو اس عبادت کو اللہ کے لیے نہ کر کے کسی غیر کے لیے کر رہے ہیں، چاہے وہ غیر انسان ہو یا جنات ہو یا شجر ہو یعنی درخت ہو یا ایک پتھر ہو یا ایک کوئی جانور ہو، کتنے تو ایسے لوگ اس دنیا میں انسان ہیں جو کیا ہے؟ جانوروں کی عبادت کرتے ہیں، جو کیا ہے؟ ایسا جانور جو موذی ہوتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے، سانپ، بچھو، ایسے کیا حشرات الارض، کیڑے مکوڑے کے لوگ بھی عبادت کرتے ہیں۔ چاہے میں نے یہ کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر چاہے آپ جس کی بھی عبادت کیجئے، اگرچہ وہ انسانی کیوں نہ ہو، جناتی کیوں نہ ہو، حیوانی کیوں نہ ہو، پتھری کیوں نہ ہو، درختی کیوں نہ ہو، یا کیڑا مکوڑا ہی کیوں نہ ہو، یاد رکھیے پھر وہ آپ کی عبادت نہیں ہوئی۔ گویا آپ نے اللہ کی عبادت جو کرنی تھی، آپ نے اس درخت کی، اس انسان کی، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو اس باب کے ذریعے مصنف رحمۃ اللہ علیہ آپ کو یہ بتلانا چاہ رہے تھے، یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور ایک مسلمان سب سے زیادہ جس گناہ سے ڈرتا ہے اور ڈرنا چاہیے، چاہے وہ مرد ہوں عورتیں ہوں، ان کو کیا ہے؟ شرک سے ڈرنا چاہیے، کہ شرک سے بڑا گناہ اور جرم کوئی ہو ہی کیا ہے؟ نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توحید پر جب تک ہم زندہ رہیں، جب تک ہم باحیات رہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توحید پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شرک جیسے خطرناک اور بڑے گناہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچائے، ہمارے بال بچوں کو بچائے، ہمارے گاؤں کے لوگوں کو بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے محلے کے لوگوں کو بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔